اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو کہہ دیجیے آؤ اس مسئلے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اکیلے اللہ کی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہمارا باز کسی دوسرے باز کو رب نہیں پکڑے گا۔ اگر تم منہ پھیر لو تو ہم تو اللہ کو ہی گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے صدیوں پہلے گزر گئے تھے، تم کس طرح کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی تھے؟ فرمایا یہ بات یاد رکھو، تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ایسے ہی تم جھگڑا کرتے جا رہے ہو، اور اللہ نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک طرفہ تھے، مطیع فرما بردار تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دوست ہے وہ جو ان کی پیروی کرنے والا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر ایمان لانے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ ابراہیمی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے۔ بہت زیادہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اہل کتاب تم کفر کیوں کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تمہیں سب کچھ پتہ بھی ہے۔ یا اہل کتاب تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اہل کتاب تم حق اور باطل کو فرق بند کیوں کرتے ہو؟ تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم حق کو جانتے ہو۔ اس سب سے بڑی کوتاہی اہل کتاب کے اندر پائی جاتی ہے۔ حق کو جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے اصل بات کو بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ معاف کرے، اس کے گزرے دور کے اندر بھی ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو سچی بات بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں اور دین کی بات لوگوں کے سامنے نہیں حقیقت بیان کرتے، صرف اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی تنخواہ کی خاطر، اپنے پیسوں کی خاطر، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے لوگوں کے درمیان حق بات کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو اہل کتاب کا رویہ تھا، اے مسلمانوں تم ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 55 ہے اور آیت نمبر 72 ہے۔ آج بھی اللہ رب العالمین اہل کتاب کے متعلق ہی بات کریں گے۔ اہل کتاب انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا دین پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان کو روک تو نہیں پاتے، لیکن ایک حربہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم پڑھی لکھی قوم ہے، تورات اور انجیل کے ہمارے پیغمبر آئے تھے، ان کے اوپر یہ کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ یہ ان پڑھ لوگ ہیں مہاجرین، ہم کیا کریں گے؟ ہم صبح کے وقت مسلمان ہو جائیں گے اور شام کے وقت کافر ہو جائیں گے۔ جب ایسا رویہ ہم کریں گے اس دین کے ساتھ تو پھر یہ خود بخود کہیں گے پڑھے لکھے لوگ پیچھے ہو گئے ہیں، ضرور اس دین کے اندر بھی مسئلہ ہے، جب ہم پیچھے ہوں گے تو لوگ بھی اس دین سے انحراف ہو کے اس دین سے باہر آ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کی اور بھی رویوں کو بیان کرے گا کہ ایک امانت کے اندر خیانت کرنے والے ہیں، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا
کہا طائفتن ایک گروہ نے من اہل کتابی اہل کتاب میں سے آمینو ایمان لاؤ بالذی اس چیز کے ساتھ انزل جو نازل کی گئی ہے علی الذین ان لوگوں پر آمنوا جو ایمان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں نا جس چیز کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں نا قرآن پاک کے اوپر تم بھی کہتے ہو ہم قرآن پاک کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ایمان لے آؤ وجہ نہاری دین کے ابتدائی حصے کے اندر فجر کے وقت نماز پڑھنے جاؤ اور کہو ہم مسلمان ہیں مسلمان ہو کے ان کی صفوں کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھو پھر ظہر بھی پڑھو پھر عصر کی نماز پڑھو جب مغرب کا وقت ہو وقفروا آخرہ جب شام کا وقت ہو دن کا آخری پہر ہو دن ڈوبنے کے قریب ہو دن گزرنے کے قریب ہو وقفروا آخرہ اس وقت کہہ دو لو جی ہم تو چلے ہم تو کافر ہو گئے جب تم اس طرح اس دین سے باہر نکلو گے دین اسلام کو چھوڑ دو گے لعلہم یرجعون ہو سکتا ہے دوسرے بھی مسلمان کسی طرح باہر آ جائے اس دین کو چھوڑ کے وہ بھی آ جائیں گے اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ سے بھی بات کافی ہے جس ذات نے اس دین کو نازل کیا ہے جس نے پابندی لگائی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ اللہ کے ہاں دین ہے تو دین اسلام ہے اگر کوئی دین کے علاوہ دین ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے وہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرما دی ان بدبختوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ دن کے وقت مسلمان ہو جاؤ رات کے وقت کافر ہو جاؤ تاکہ سادہ لوگ مسلمان وہ بھی اس دین کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اور اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے دین اسلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے ان کا بس نہیں چل رہا ہے ادھر ہی بس ہو گئی کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے اس کو دین اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے لہذا اگر ہم مرتد ہو گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا یہ ان کی چال میں مسلمانوں کے درمیان چل رہی ہے دوسری بات فرمایا ولا تؤمنوا اور نہ تم یقین کرو الا مگر لمن تبع دینکم جو تمہارے دین کا پیروکار ہے نا اس کی بات کے اوپر یقین کرو اسلام لانے والے بندے کے اوپر یقین نہ کرو جو میرے فرقے کا مولوی کہے گا تو اسی بات کو ماننا چاہتا جو فلاں مولوی کہے گا میں نہیں ماننا چاہتا کوئی دوسرا بندہ کہے میں نہیں ماننا یہی بات ہے اہل کتاب والے کہہ رہے ہیں اگر تمہارا بندہ تمہیں کوئی بات کہے تو آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مانو اگر مسلمان تمہیں کوئی بات کہے تو جتنی مرضی سچی اور پکی بات ہوگی تم نے اس بات کے اوپر یقین نہیں کرنا یہ وہ کہہ رہے ہیں آپس میں مشورہ کریں وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ تم یقین کرنا اِلَّا مگر لمن تبع دینکم مگر اس کی بات کی یقین کرنا ہے جو تمہارے دین کو ماننے والا ہے تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الہدیٰ ھدی اللہ ہدایت جو ہے وہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے تم چاہے جتنی مرضی چاہتے چل لو ان مسلمانوں کو تم چھوڑ دو ان سے قطع تعلقی کر لو جو مرضی کر لو اس سے تمہارا کام نہیں چل پائے گا یہ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اگر یہ رویہ تم اپناؤ گے تو کیا مسلمانوں کی عزت کے اندر کمی آ جائے گی کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا ایک اور بات میرا رب بیان کرنے لگا ہے کیونکہ یہ پڑھی لکھی قوم تھی اہل کتاب مسائل کو سمجھنے والی تھی تو یہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اپنی کتاب لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا کرو مسلمانوں کے سامنے اس کتاب کے اندر نبی اسلام کی صفات بھی ساری پائی جاتی ہیں اس نبی کے آنے کا تذکرہ بھی ہے اس کے اندر تم کے لیے ساری دلیلیں موجود ہیں لہٰذا تم ان کے سامنے بات نہ کیا کرو آپس میں تم اس کتاب کو پڑھ لیا کرو لیکن ان کے سامنے نہ پڑھا کرو یہ کہ تم دے دو احد کسی ایک کو اس نامعلوم کی جو تمہیں دیا گیا ہے
او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ غالب آ جائے جھگڑا کرتے ہوئے تمہارے رب کے پاس. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں تم آپس میں بات کرتے ہو نا اپنی کتاب کی، اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی یہ صفات ہے، ان کا تذکرہ، سب کچھ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. اور کل قیامت والے دن جب تم اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے، کہیں یہ تمہارے سامنے تمہاری کتاب پڑھ کے یہ نہ کہہ دیں اللہ ان کو پتا تھا سب کچھ، یہ جان بوجھ کے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، اس وقت تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. اس وقت مسلمان غالب آ جائیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ. اس وقت مسلمان فتح حاصل کر لے تو تم شکست خوردہ ہو جاؤ گے. لہذا تم اپنی بات اپنے تک رکھا کرو، مسلمانوں تک تمہاری بات پہنچ نہ پائے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری کتاب سے جو دلیل لے کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائے اور اللہ تمہارے خلاف فیصلہ کر دے. فرمایا کل کہہ دیجیے، اگر تم نہیں کہو گے یا تم نہیں پڑھ کے سناؤ گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ تو کل کہہ دیجیے ان الفضل بید اللہ، فضل تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پڑھ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان پڑھ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو تورات کا نہیں، انجیل کا نہیں، بلکہ قرآن پاک کا حافظ بنا دیا. اللہ فرماتے تم کیا کہتے ہو یہ تمہاری کتاب یہ منسوخ ہو چکی ہے، انجیل یہ منسوخ ہو چکی ہے. ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے اوپر فضل نازل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کا ان کو وارث بنا دیا ہے. فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا علیم کو جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے تم جو کچھ باتیں کر رہے ہو. یختص، وہ خاص کرتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے ہی فضل والا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی کا ساتھی بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جہنمی بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جنتی بنا دیتا ہے. اللہ کسی کو فارس سے اٹھاتا ہے تو نبی کا ساتھی بنا دیتا ہے. مکہ کے اندر رہنے والا ابو جہل، ابو طالب، ابو لہب اور دیگر جو نبی علیہ السلام کے عزیز و اقربا تھے، رشتے دار تھے، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، جہنم کا ایندھن بن گئے. ایک حبشہ سے بکتا بکاتا غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ایک فارس سے بکتا بکاتا غلام سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے مدینہ کے اندر پہنچنے والے، وہ دار اسلام کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں تو جنت کے وارث بن جاتے ہیں. اور پاس رہنے والے رشتے دار اسلام کو قبول نہیں کرتے تو جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. اللہ یہی کہتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے. واللہ، اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اللہ جو کرتا ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. آگے پھر اہل کتاب کا ایک رویہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کا دیکھیں انصاف کیسے ہے. اللہ اکبر. اگر اچھی چیز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ اچھی چیزوں کو بیان کرے گا. اگر بری عادت پائی جاتی ہے تو اللہ ان کی بری عادت کو بھی بیان کرے گا. پہلے اچھی عادت کو اللہ بیان کرے گا. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کچھ اہل کتاب میں سے، بعض اہل کتاب میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہیں، ان تعمنہ، اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں، بِدِنَارٍ، سونے چاندی کا بہت بڑا ڈھیر، سونے کے چاندی کے ڈھیر ہو، اور وہ آپ اس کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیں، بھائی جان یہ اپنے پاس رکھ لو، مجھے جب چاہیے گا میں آپ سے دے دوں گا. یؤتیہ الیک، آپ جب بھی اس سے مانگیں گے وہ فوراً آپ کا مال آپ کو واپس دے دے گا. آپ کی امانت ہے، فوراً آپ کے حوالے کر دیں گے. دوسری بات، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہیں،
ان تأمنہ، اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس، کتنی امانت؟ بدینار، ایک دینار بس، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں، کوئی پیسہ روپیہ زیادہ نہیں، لاکھوں کے حساب سے دیکھو دینار نہیں، صرف ایک دینار، لا یؤدیہ، نہیں وہ اس کو لوٹائے گا، الیہ کا آپ کی طرف، الا مگر ما کنتا، جب تک آپ مسلسل علیہ اس کے اوپر قائما، جب تک آپ مسلسل اس کے اوپر کھڑے نہیں رہیں گے اس وقت تک وہ آپ کو ایک دینار بھی واپس نہیں۔ مسلسل کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ بھی نہ سمجھ بھائی جان دے دو، آپ کی مہربانی، مجھے پیسے چاہیے، مجھے ضرورت ہے، دن کو بھی رات کو بھی، بھائی جان میرے پیسے مجھے واپس کر دیں، میری امانت مجھے دے دیجیے، آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر آپ بار بار اس کے پاس جائیں گے، بار بار اس کو کہیں گے، مسلسل کہتے رہیں گے، پھر کسی موقع پہ جا کے وہ آپ کو ایک دینار واپس دے دے گا۔ یہ تو خصلت، یہ عادت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل کتاب کی ہے، لیکن اللہ معاف کرے آج یہ رویہ، یہ عادت مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہے۔ اور سادی سی بات ہے، اگر کسی سے لڑائی لڑنی ہو، جھگڑا کرنا ہو تو کسی کو قرض دے دے، لڑائی شروع ہو جائے، قرض دے کے واپس مانگ لے، لڑائی نہ شروع ہوگا، اسی بات چلے اسی لے چلے۔ اور ایسی ایسی باتیں آنے کو فیس بک پیسہ آگے ہو ساڑھے نہ لیتے کرنے عجیب معاملہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض دیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی عدالت میں ایک مجرم، ایک چور کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، ایک چور کی حیثیت سے۔ لیکن یہی قرض لینے والا اگر کوشش کرے، محنت کرے، جستجو کرے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اماں جی آپ کو پیسے چاہیے بھی نہیں ہوتے، آپ پھر بھی قرض لے لیتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ حدیث سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے قرض دینا ہے کسی کا، جتنی تھوڑی بہت اس کے پاس وسعت ہے اتنا ہی اس کو دے دے، انشاءاللہ میرا رب اس کے قرض اتارنے کے اندر مدد فرمائے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اماں جان آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی نہیں، آپ پھر بھی پیسے دے دیتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا بات سنو، مسئلہ یہ ہے میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرض لیتا ہے اور قرض اتارنے کی نیت سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اس کی مدد رب العالمین فرماتے ہیں۔ کہتی ہے میں تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے قرض لیتی ہوں، ویسے مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ حقیقت بات ہے، آج سے ہی کوشش کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، اللہ رب العالمین ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ بندے کی محو و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا معاملہ۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرض سے محفوظ فرمائے۔ نبی اسلام مسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ قرض کے چڑھ جانے سے، لوگوں کے غلبے کی وجہ سے اللہ میں نیچے پھنس جاؤں، اللہ مجھے پناہ دے، اپنی حفاظت کے اندر لے لے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ بات یاد رکھو، جب بندہ مقروض ہوتا ہے نا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قرض سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر کوئی بھائی ایسا ہے جن کے اوپر قرض ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے قرض کو مکمل کروا دے۔ تو فرمایا لا ان تعلم بدینار، اگر ایک دینار آپ کو دینا، لا یؤدی نہیں لوٹائے گا یہ آپ کی طرف الا ما دمت علیہ قائما، لیکن آپ مسلسل ان کے اوپر کھڑے رہیں گے تو پھر کہیں جا کے وہ دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی اسلام نے فرمایا جو کسی کا مال اس لحاظ سے لیتا ہے کہ میں اس کے مال کو ضائع کروں، نقصان پہنچاؤں،
فرمایا اللہ رب العالمین اس کے مال کو خسارے کی طرف لے جاتا ہے. فرمایا ذالک یہ بھی اللہ بے شک وہ قالوا کہا کرتے تھے لیسا دیکھیں انہوں نے ایک الگ ہی طریقہ کار اختیار کر رکھا تھا, اپنی طرف سے قاعدے کے نور بنا رکھے تھے. پوچھنے پہ تو تم یہ کام کیوں کرتے ہو, دن و دینار واپس مجھے دیتے تھے. بڑی عجیب انہوں نے نا ایک ٹیم چلا رکھی. کہنے لگے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں وہ ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں دین اسلام کا یا لکھنے پڑھنے کا. ہمارے لیے یہ حکم ہے اگر ہم ان کا مال کھا لیں گے تو ہمارے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا. اپنی طرف سے باتیں بنا رکھے. قاضا لکھا یہ بھی انہم قالوا کہتے تھے لیس علینا نہیں ہے ہمارے اوپر فی امیشینا ان پڑھوں کا مال کھانے کی وجہ سے سبیل کوئی گناہ. وہ کہتے تھے ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں, آپ جیسے لوگوں کا مال میں ہم کھا لے, دن و دینار کھا لے, سونا چاندی کے اوپر قبضہ کر لے تو ہمیں اس کی بخشش ہے, ہمیں معافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ ظالم لوگ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ کے اوپر الْكَذِبَ جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. اللہ نے حرام مال کھانے سے منع کیا, اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ذمہ ہے کوئی مسلمان اس کے مال کو بغیر اجازت کے نہیں کھا سکتا, تو یہ تو مسلمان ہے, یہ تو اسی زمین کے وارث ہیں اللہ کے حکم سے, تم کس طرح ان کا مال کھا سکتے ہو اور تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا, آپ نے اپنی بخشش کروا رکھی ہے, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق جھوٹ باندھتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ یہ لوگ جانتے بھی ہیں. آخری بات فَلَا کیوں نہیں من اوفا بعہدہ جو اپنے وعدے کو پورا کر لے. اہل کتاب میں سے وعدہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق آپ نے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ جائیں گے تو تم نے ان کی معاملت کرنی ہے, ان کے ساتھ ایمان لانا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, ان کے ساتھی بننا ہے. فرمایا جو اپنے وعدے کو پورا کر لے واتقوا اور تقوی اختیار کر لے, اللہ سے ڈر جائے, فإن اللہ اسلام کو قبول کر لے جانا, فإن اللہ بس بے شک اللہ یحب المتقین اللہ متقی پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے, اللہ کو پسند کرتا ہے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے ان ترویوں کی وجہ سے کہ ان کے اندر یہ عادات پائی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان عادات سے محفوظ فرمائے, ان عادات سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ متقی اور پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے, اللہ ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.